اس کو اختیار کو استعمال کیا, کبھی ایگزیکٹو نے کیا, اور پھر آ کے جا کے جوڈیشل نے استعمال کیا, اور ہمیشہ لوگوں نے کہا غلط. میرا کہنا یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی آلریڈی فیلڈ میں تھا, سب لوگ بشمول شیخ صاحب کے کہتے تھے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل کرو. یہی شیخ صاحب جو ہے پیپلز پارٹی کو ہمیشہ کہتے تھے آپ کیوں استعمال نہیں کر. تو بھائی چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو ڈول بج رہا تھا سارے پاکستان میں اور سب بجا رہے تھے, تو وہ کیا تھا میرا. اچھا دوسری بات میں کہہ رہا ہوں, ہر ایک کوئی جو ہے نا ایک کاؤنٹر پرپوزل دے رہا ہے. دیکھیں ایک بات تو طے ہو گئی, ہر کوئی اب ایگری بات کر رہا ہے کہ جو 177 اور 193 مرحوم ہے, یہ اس کو اس میں ایلیجیبلٹی, اس میں جو طریقہ کار ہے اس کو چینج ہونا چاہیے. ہر آدمی پرپوزل دے رہا ہے. قاضی انور صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ایسے کر لیں, دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے وکیل کرنا ہے اس کو یہ کر لیں, بار کونسل یہ کہہ رہی, شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کو نکالو اس کو. میں نے بھی یہ باتیں کہی تھی. میرا یہ کہنا ہے یہ ڈیبیٹ, اچھا شیخ صاحب نے ایک اچھی بات کہہ دی کہ رضا ربانی کو لیٹر بھی لکھا, سب کچھ آپ کی بھی بات ہوئی تھی رضا ربانی صاحب سے. میرا کہنا یہ ہے کہ سارے پرپوزل کنسیڈر, ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ لوگوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. اب بات یہ کون سی بات ہے کہ طارق محمود یہ کہہ دے کہ جناب میرا پرپوزل مانے. بھئی میرا پرپوزل کیوں مانے, مجھے کو مینڈیٹ ہے. دیکھیں وہ مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ ایک ایشو تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی کو سب ایکسپٹ کیا, ان کو لوگوں کو پتا تھا, لوگوں نے جب ووٹ دیے ان کو پتا تھا یہ دو مین پولیٹیکل پارٹی یہ کرنے جا رہی ہیں, یہ فلانا ہے فلانا. میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت یہ اگر کسی, دیکھو یہ کینڈیڈیٹس ہیں, یہ جوڈیشری پر کوئی وہ پرابلم نہیں ہے. دیکھیں جوڈیشری پر پرابلم اس وقت آئے گا جب ان کے اختیار آپ چھینے, جب ان سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاور لے لیں. دیکھیں یہ پبلک یہ کینڈیڈیٹس کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے آنا ہے. پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن بھی ہو رہی ہے, اخباری خبروں پر جو ہے ایکشن بھی لیا جا رہا ہے, این ایل جی کو جو ہے شاید اسکریپ کر دیا جائے الٹیمیٹلی. میرا مطلب ہے جدلیہ تمام اختیارات استعمال کر رہی ہے, کوئی قدغن نہیں لگ رہی. لیکن اگر اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے, اور ایک اور آخری اس کو نہ چھیڑا جائے. دیکھیں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں, پختونخوا کا ایشو اٹھا لیا 63, ایک بات 63 ہے, کون کہہ رہا ہے اعجاز الحق صاحب, اعجاز الحق کی کوئی شناخت نہیں ہے سوائے ضیاء الحق کے. یہ وہ ضیاء الحق ہے جس نے سسٹم کو تباہ کیا, اور کانسٹیٹیوشن کا اس کو 4 کاغذ کے پنے ہیں, میں اٹھا کے پھاڑ پھینک دوں. آپ 63 ایک بار, اور 68 کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں, ہیڈ آف دا پارٹی جو آدمی ون مین شو چلاتا رہا مالک, اس کے منہ میں یہ بات لگتی ہے. خدا کے لیے اس چکر میں نہ پڑے, بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے, بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے. جسٹس طارق صاحب نے کہا اور بڑی اہم بات کی ہے, اگر یہ بحران شروع ہو گیا تو پھر ملک کو کس جانب لے جائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب, آپ بھی ایک بہت ماشاءاللہ سے مشہور وکیل ہیں, آپ بھی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ انالیسز آپ کیا کرتے ہیں تمام تر صورتحال کا؟ تصادم ہوگا جیسے بہرحال ہم بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ ورسز پارلیمنٹ, کیونکہ پارلیمنٹ سامنے کھڑی ہو جائے گی اور پھر یہاں سے پٹیشنز پہ پٹیشنز آئیں گی, تو پارلیمنٹ کے فیصلوں کی اور ان کی قانون سازی آئین سازی کی کیا وقت رہے گی؟ لیکن جی جہاں بھی اس قسم کی بات ہوئی ہے, اور وہ صرف بھارت میں ہی ہوئی ہے, بیسک سٹرکچر کو جواز بنا کر آئینی ترمیم کو وہاں پہ سٹرائک ڈاؤن کیا گیا, تو وہاں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے تصادم ہوا تھا. جو ہی انڈین سپریم کورٹ نے یہ کیا, پارلیمنٹ نے ایک ایمرجنسی لگائی, حکومت نے ایمرجنسی لگائی, اور ایک ایمرجنسی کا تاریخ دور جو ہے اس سے وہ ملک گزرا. یہ بات تو میں سمجھتا ہوں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اداروں میں تصادم جو ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوا کرتے, اور عین ممکن ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو یہاں کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن میں ایک علمی طور پہ بات یہ کرنا چاہوں گا. شیخ صاحب نے یہ فرمایا کہ جو اسمبلی الیکٹ ہوئی تھی سن 70 کے الیکشنز میں, وہ ایل ایف او کی وجہ سے آئین ساز اسمبلی تھی. ایل ایف او میں چونکہ کہا گیا تھا کہ یہ اسمبلی جو آئے گی یہ آئین سازی کرے گی, لہٰذا اس کا رتبہ عام اسمبلی سے بڑھ کر تھا. یہ میرے لیے ایک انتہائی حیرت ناک دلیل ہے. ایل ایف او کیا تھا؟ ایل ایف او ایک مارشل لا ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا کاغذ کا ٹکڑا تھا. ہم ایک مارشل لا ڈکٹیٹر کے کاغذ کے ٹکڑے کو جواز بناتے ہیں اس پارلیمنٹ کو ایک اونچا مقام دینے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل اگر آپ نے کوئی بڑی ترمیم کرنی ہے تو پہلے آپ درخواست کریں گے کہ ملک میں مارشل لا لگاؤ, ایک ایل ایف او جاری کرو, اور اس کے بعد یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی یہ ایک ہمیں ایک شکست کی طرف لے جاتی ہے, جمہوری اقتدار کی شکست کی طرف یہ دلیل لے کر جاتی ہے. اور آئین میں, ہمارے آئین میں کوئی فرق تجویز نہیں کیا گیا ایک آئین ساز اسمبلی اور ایک عام قانون ساز اسمبلی کے بیچ. یا تو ہوتا کہ ہمارے قانون میں, ہمارے آئین میں لکھا ہوتا کہ آئین ساز اسمبلی اس طرح الیکٹ ہوگی, عام اسمبلی اس طرح الیکٹ ہوگی, اور قانون ساز اسمبلی یا کوئی اور طریقہ ہوتا کہ ریفرینڈم ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں ماورائے آئین ہیں.
ہمیں ماورائے آئین چیزوں میں جواز نہیں ڈھونڈنا چاہیے اس اسمبلی کو برتر قرار دینے کے لیے اس اسمبلی کے مقابلے میں. یہ اب اور بات ہے کل کو سپریم کورٹ یا کوئی اعلیٰ عدالت اپنے کسی فیصلے میں ایسی کوئی تفریق جو ہے وضع کر دے, لیکن آج دن تک ہماری عدالت, ہمارا سپریم کورٹ مسلسل بیسک سٹرکچر تھیری جو انڈیا میں جس طرح سے ایکسیپٹ کیا گیا اس کو ریجیکٹ کرتا رہا ہے. 2005 میں لائرز فورم کے کیس میں جب 17ویں ترمیم کو چیلنج کیا گیا اور کہا گیا کہ اس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے, اس بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم بیسک سٹرکچر کی بنیاد پر کسی آئینی ترمیم کو رد کرنے کے قائل نہیں ہیں. لیکن یہ بات کل بدل سکتی ہے. سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ اپنے پچھلے کیے ہوئے فیصلوں سے ہٹ جائے اور کوئی نئی راہ جو ہے متعین کرے. متعین کرنے کی بات آپ کریں. شیخ صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی ہوگی, لگتا ہے کہا یہ نہیں جا رہا کہ مجھے آپ کو آواز نہیں سنے. مجھے مساسمہ چودھری مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو کا ایک حرف بھی سنائی نہیں دیا, لفظ نہیں سمجھ. انہوں نے میں ایڈ کرتی ہوں, انہوں نے کہا کہ ایل ایف او کی تحت وہ اسمبلی آئی تھی 1973 کی, جس کی آپ مثال دے رہے ہیں کہ وہ بھی ایل ایف او ایک جاری ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا یہ کہ آئین سازی یہ اسمبلی کرے گی. تو پھر جو یہ اسمبلی ہے پھر اس کا مقابلہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ سیکنڈ بات میں آپ سے جاننا چاہوں گی, لگتا یہ کہ کہا جا رہا ہے جنرل پرسپشن ہے کہ آپ بہت جلدی میں اس پارلیمانی کمیشن کو, جوڈیشل کمیشن کو کام کرنے دیا جاتا, اگر کوئی اس میں رکاوٹ سامنے آتی یا کچھ اس طرح کا کہا جاتا کہ ان لوگوں نے آئین سے ہٹ کر کچھ کام کیا, تو پھر آپ اس کو چیلنج کرتے. ابھی پریکٹس شروع نہیں ہوئی, کام شروع نہیں ہوا, تو آپ کا استدلال یہ ہے کہ ایک غیر آئینی, غیر دستوری, غیر اخلاقی اور غیر جمہوری اور غیر دستوری اس کو کمیشن کو کچھ دن کام کر لینے دیا جاتا, اس کے بعد اس کو چیلنج کر دیا جاتا. بڑی عجیب بات ہے, بڑا عجیب استدلال ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کی کانسٹیٹیوشن ہی درست نہیں ہے, اس کی وجود, اس کی حیثیت قضائی, اس کا وجود میں آنا جو ہے وہ پھر آپ کہہ رہے ہیں اس کے پارلیمنٹ کے وجود پہ سوال ہو رہا ہے. پھر اس کا مطلب اس پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا جائے, نئے الیکشن کرائے جائیں اور پھر کہا جائے کہ یہ جو نئی اسمبلی آئے گی وہ آئین سازی کرے. میں نے آپ کے پروگرام کو چھوڑ کے جانا ہے, میری ایک چھوٹی سی بات سن لیجیے گا. یہ مسئلہ ہے متنازع. آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں کسی اور سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی پلیز آپ بولیے, آپ سے بات کریں. مساسمہ چودھری, بات یہ ہے کہ یہ ایک سوال ہے کہ کیا آرٹیکل 175A دستوری ڈھانچے سے متصادم ہے یا اس کے مطابق ہے. یہ طے کرنے کے لیے پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے اور اس ادارے کا نام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. ہر ملک کی سپریم کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹ کرنے کا واحد ادارہ ہے. میں اس ادارے میں گیا ہوں کہ آپ اس کو انٹرپریٹ کر دیجئے کہ کیا یہ انہوں نے صحیح طور پہ اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے یا یہ دستور سے متصادم ہے. تو یہ جو ہے, یہ میرا سوال جو ہے, یہ کیا جسٹس طارق فیصلہ کریں گے اس کے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ اسی پہ ہم بات کرتے ہیں, اسی پوائنٹ پہ, اسی پہ ہم بات کریں گے, مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 175A کو انہوں نے سپریم کورٹ سے سوال کا جواب مانگا ہے کہ کیا یہ آیا صحیح ہے یا نہیں, اور اس کا جواب سپریم کورٹ نے دینا ہے. لیکن بہرحال بحث تو جاری ہے, ڈیبیٹ ہے, تبصرے تجزیے پہ جاری ہیں. جسٹس طارق صاحب سے بھی اسی پوائنٹ پہ جانے کی کوشش کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.